الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اما بعد، محترم جناب عبدالسلام کتگے صاحب، جناب محمد کنی صاحب، اور یہاں آج کے اس انتہائی اہم اجلاس جو شعبہ دعوت کی طرف سے تمام ہی وابستگان کے لیے منعقد ہوا، اس میں شریک حضرات و خواتین. ویسے کچھ باتیں کنڑ میں بھی میں کوشش کر سکتا تھا، مگر چونکہ ہمارے اس پروگرام میں کنڑ کم سمجھنے والے احباب بھی ہیں اور پروگرام کو طے کرتے ہوئے کہا گیا کہ اردو میں اختتامی کلمات ہوں، تو میں اردو میں ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا. میں ہمارے مہمان خصوصی عبدالسلام صاحب کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور بہت مفید باتیں، پریکٹیکل باتیں اور زمینی حقائق جو یہاں دعوتی کام کرنے کے لیے ہمارے اپنے ریاست اور ہمارے اپنے اسٹیٹ میں جو مدعو سماج ہے اس کے سلسلے میں بہت ساری اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور دعوت کو مؤثر بنانے، نتیجہ خیز بنانے کے لیے ان چیزوں پر توجہ دینے کی نہایت اہم ضرورت ہے. سب سے پہلی بات میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری بنیادی حیثیت داعیہ اللہ ہونے کی ہے. یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا مقام اور منصب ہے. افسوس کہ مسلمان آج بہت سارے قومی، لسانی، گروہی، طبقاتی، نسلی، وطنی، جغرافیائی محدودیتوں میں، شناختوں میں گم ہو کر رہ گئے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود ہماری بنیادی حیثیت دعوت اللہ کی ہے. یہ بات یاد کرنے اور یاد دلانے کی اور ڈرائیو ہوم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت ہماری کوئی اضافی ذمہ داری یا اختیاری ذمہ داری، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دعوت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور جو حق کا راستہ ہمیں اسلام کی شکل میں، اللہ و رسول کی تعلیمات کی شکل میں ملا ہے، اس سے بندگان خدا کو واقف کرانا یہ ہماری انسانی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. دوسرے انسانوں کے اگر ہم خیر خواہ ہیں تو ان کو جس چیز میں نقصان ہے اس سے بچانا، اور جس چیز میں ان کا فائدہ اور بھلائی اور کامیابی ہے اس سے واقف کرانا، یہ ہماری انسانی ذمہ داری ہے. دوسرے یہ ہماری اعتقادی ذمہ داری بھی ہے. ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر نہیں، کلمے کی شہادت دے کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر. تو ہمیں اللہ اور رسول کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس ایک قول ہے یا ایک اعلان ہے جو ہم نے کر دیا، بلکہ اس کی شہادت ہمارے قول اور عمل سے فراہم کرنی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ہمارا منصبی فریضہ بھی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان تک خدا کا پیغام پہنچانا ایک ضرورت ہے. اسی بنیاد پر ان کی آخرت میں جواب دہی ہونی ہے. تو یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اب امت مسلمہ کی ہے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر. تو یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے جس کو ہم ادا کر کے ہی اپنے امت وسط ہونا یا خیر امہ ہونا کہ اس مقام کا حق ادا کر سکتے ہیں. چنانچہ دعوت ہمارا انسانی فریضہ، اخلاقی فریضہ، اعتقادی فریضہ اور منصبی فریضہ ہے. تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عنوان میں بھی چیلنجز کا ذکر کیا گیا ہے. حالات کی ناسازگاری، اور آج ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، اس کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں. مگر اس موقع پر میں یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم تاریخ کے جس موڑ پر ہیں، یہ
4 ادوار گزرنے کے بعد نبوت، خلافت، ملوکیت، جبر، پھر دوبارہ دنیا کے خلافت علی منہاج النبوہ پہ استوار کرنے کے دور کے دہلیز پر ہم ہیں۔ چنانچہ ہم کو اس وقت جو نامساعد اور مشکل حالات ہیں ان کو ایک رکاوٹ یا ایک مشکل سمجھنے کے بجائے چیلنجز میں ہی اپرچونٹیز ہوتے ہیں، اور جو مشکلات ہیں اسی میں ہمارے لیے راہ نکلتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان پر ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور ہر دو حالت میں یہ نغمہ فصل و گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ہر دو حالت میں ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور ہم خوش قسمت ہوں گے اس دور میں اگر اسلام کی دعوت کا کام انجام دیں اور اس آنے والے دور کے لیے راستہ ہموار کریں۔ یہ بات بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیشہ ایڈورسٹیز میں، پرابلمز میں، مسائل میں ہی ابھرا ہے۔ پروفیسر ارنالڈ جو ایک مشہور شخصیت ہیں، ان کی کتاب پریچنگز آف اسلام میں انہوں نے یہ بات انکشاف کیا ہے کہ اسلام کا عروج ہمیشہ مشکل حالت میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب اس کام کا آغاز ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی برادران، یعنی مسلمان اور غیر مسلموں کا جو توازن تھا وہ ایک بمقابلہ پورا ملک تھا۔ ایسی ایڈورسٹی اور اتنے آڈ ریشیو کے ساتھ اسلام کا آغاز ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب ہوا ہمارے پہلے دور میں، اور ایک وائلڈ فائر کی طرح یہ پھیل گیا 30-40 سال کے عرصے میں۔ پھر ایک دور آیا جس میں مسلمان پسپائی دیکھنا پڑا تاتاریوں کے ہاتھوں، اور اس پسپائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں سے وہ کام لیا، جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور زیادہ پھیل گیا ایسٹ کی طرف، خصوصاً فار ایسٹ اور انڈیا اور یہاں ان ممالک میں اسلام اس دور میں زیادہ پھیلا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا دور ہمارے ایڈورسٹی اور ناکامیوں کا وہ تھا جب ساری مسلم دنیا غلام بنا لی گئی، کولونیلزم کا دور تھا۔ مگر اس کالونائزیشن کے خاتمے کے ساتھ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گئے، مائگریٹ کر کے آج مغربی ممالک میں کوئی ملک ہی شاید بچا ہو جہاں مسلمانوں کی ایک معتدبہ تعداد نہ پائی جاتی ہو۔ تو آج پھر ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں ہمارے اپنے ملک کے اور ساری دنیا میں بھی اسلام اور مسلمان جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم اپنے اصلی جوہر کو پہچانیں اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں تو اسلام کے گلوبل لیول پر متعارف ہونے اور چھا جانے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ چیلنجز کو سمجھنا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے تدارک کے راستے تلاش کرنا چاہیے، مگر اس سے متاثر ہونے یا مایوس ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ چند چیلنجز کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ چیزیں خارجی طور پر اور کچھ داخلی طور پر۔ خارجی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسلاموفوبیا، یعنی جو زبردست پروپیگنڈا مسلمان اور اسلام کے خلاف دشمن طاقتوں نے جو زبردست ایک پروپیگنڈا کیا ہے، جس کی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ایک جھوٹ کا ملمہ اور ایک طوفان ہے جو اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک سموک سکرین ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کے مسکنسیپشنز کھبا دی گئی ہیں، بٹھا دی گئی ہیں کہ ان کا تدارک کیے بغیر دائی کا ان کے دل اور دماغ تک پہنچنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک یہ بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف ہم اپنے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جارحانہ فرقہ پرستی یعنی فیسزم ایک بھوت کی طرح، ایک بہت بڑے عفریت کی طرح آج ابھر کر ہمارے سامنے ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں، بلکہ صحیح پوچھئے تو اس ملک کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تیسری طرف ایک تیسرا چیلنج خارج کا یہ بھی کہ آج ساری دنیا میں
الحاد کا، مادہ پرستی کا، دجالی تہذیب کا، اور خدا و رسول سے بے نیازی کا، ایتھیزم کا، اور آج کل کے ماڈرن آئیڈیالوجیز کا ایک ہوا ہے، غلبہ ہے جو ساری دنیا کو چھایا ہوا ہے۔ مغرب اس کا علمبردار ہے، مگر ہمارا ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ساری دنیا اس کے نرغے میں ہے، اس کی دل دادا ہے، اور اسی کے پرتوں میں ساری دنیا اس وقت جی رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چوتھی بات میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ مدعو سماج سے ہماری جو دوری ہے، جن کے درمیان ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے واقف ہونا، ان کو سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر بہت زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عبدالسلام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسی پر بات کی ہے، اور اس چیلنج کو عبور کرنے کے مختلف طریقے اور ترکیبیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ داخلی طور پر کیا چیلنج ہے، انٹرنلی ہمیں کیا چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ اس میں ہماری مسلم امہ کی جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ مسلمان قوم آج اپنے آپ کو، جیسا کہ آغاز میں نے کہا، اپنے اقلیت ہونے، اپنے قوم ہونے، اپنی ایک پچھڑی طبقہ ہونے اور مظلوم ہونے اور مختلف جغرافیائی اینٹیٹیز ہونے کا تو شعور رکھتی ہے، مگر اپنی صحیح آئیڈینٹی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اسے نہیں جانتی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہے داخلی طور پر۔ دوسرا چیلنج داخلی طور پر یہ ہے کہ اس حالت سے نکلنے کے لیے جس میں آج ذلت اور نکبت اور مظلومی کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہمارا لاہی عمل کیا ہو، کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا ہمارا اسٹریٹجی ہونا چاہیے، اس لاہی عمل کے سلسلے میں بھی امت بری طرح کنفیوزڈ معلوم ہوتی ہے۔ یہ عوام کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خواص میں بھی، چاہے ہمارے ماڈرن تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا علماء ہو، اپنے اس کھوئے ہوئے اقبال کی واپسی کے لیے اور اس کھوئے ہوئے مقام کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے حالات کی اصلاح کے لیے کیا لاہی عمل ہونا چاہیے، اس معاملے میں بے شمار مسائل ہیں۔ کم نگاہی ہے، کوتاہ نگاہی ہے، مقاصد کا حقیر ہو جانا ہے، متفرق مقاصد میں کھو جانا ہے، اور انتشار فکر و عمل کی مختلف کیفیتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملت میں پائے جاتے ہیں۔ بھانت کی بولیاں ہیں، کبھی ہم سیکولرزم کو، کبھی ہم موجودہ پولیٹیکل پارٹیز کو، کبھی ہم کانسٹیٹیوشن کو، کس کو ہم حوالہ بناتے ہیں اور کس کو ہم اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگرچہ ان سب چیزوں کی اپنی حد تک ایک محدود حد تک اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، اور اپنے کانٹیکسٹ میں یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر اس کے لیے جو قرآنی فکر چاہیے، لاہی عمل کو قرآن سے اخذ کرنے اور جوڑنے اور سمجھنے اور اختیار کرنے کے معاملے میں ایک بہت بڑا خلا ہے جو آج مسلم انٹیلیجنشیا میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیلنجز ہیں جن کا ہم آج اس وقت سامنا کر رہے ہیں، اور میں کچھ باتیں اب ان حالات سے ہم کیسے نپٹیں، کیسے ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ان حالات کے تقاضے کیا ہیں، اس پر کچھ باتیں رکھ کر اپنی بات کو اختتام تک لے جاؤں گا۔ پہلی بات فطری طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو اپنا صحیح مقام، داعیانہ مقام یاد دلانا چاہیے۔ اس کے اندر ایٹیٹیوڈنل چینج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک مشنری زیل، ایک داعیانہ تڑپ اس کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ یقین اور یکسوئی پیدا ہونا ہے کہ ہمارے لیے اگر مستقبل سنور سکتا ہے تو وہ صرف دعوت کے راستے ہی سے سنور سکتا ہے۔ باقی جتنے کام بھی ہیں، چاہے وہ معاشی، تعلیمی اور سماجی اور سیاسی، ہمارے امپاورمنٹ کے وغیرہ وغیرہ، یہ سب فرسٹ ایڈ کی بات ہو سکتی ہے، مگر یہ سب بند گلیاں ہیں، ڈیڈ اینڈ تک آپ کو پہنچائیں گی۔ راستہ اگر کھلتا ہے، گیم چینجر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ دعوت ہے، اور جو پیغام ہمارے پاس ہے، جو قوت ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں ہے، اس کو برتنے، اس کے ساتھ انصاف کرنے اور اس کو استعمال کرنے ہی میں
ہمارا مستقبل ہے۔ یہ پختہ یقین، یہ یکسوئی، یہ پختہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا اور اپنی شناخت کو پہچاننا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ملت کے اندر یہ پیراڈائم شفٹ لانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری دنیاوی کامیابی اسی سے متعلق ہے، اخروی کامیابی تو ظاہر بات ہے کہ اسی پر منحصر ہے، اسی سوال و جواب پر کہ ہم نے اس پیغام کو پہنچایا یا نہیں، اسی پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی قرآن کی بے شمار آیات ہیں، موقع نہیں کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے، جس میں قرآن کی جو استعارہ ہے خاص، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کو دین کی پیروی اور تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ جوڑا گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، قرآن کہتا ہے تم ایک کام کرو گے، ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے، مسلمان ہونے کا حق ادا کرو گے، دعوت کا فریضہ انجام دو گے، تو آسمان اور زمین تمہارے لیے رزق کو وہاں سے ابلے گا۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح بھی، آج دنیا جیسے ظلم و ستم کی آماج گاہ ہے، انسان کو اس سے چھٹکارا دلانا ہو تو قرآن کی دعوت ہمارے سامنے ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا والی بات، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، حضرت ہود علیہ السلام کی سلسلے میں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ استغفار اور بندگی رب اور اطاعت اللہ و رسول کی اور خدا کی طرف پلٹ آنا اور اپنے صحیح مقام کو پہچان کر بندگی کی راہ اختیار کرنا، اس میں ساری انسانیت کی بھلائی۔ تو یہ یقین اور یہ یکسوئی اور یہ اعتماد اور یہ حوصلہ اور یہ شناخت ملت میں پیدا کرنا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے ان حالات کا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی نظریے کو، اسلام کو ایک مذہب اور کچھ عقائد کا مجموعہ نہیں، بلکہ اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک اصول ہے، اسلام ایک آفاقی نظام ہے، ایک نظام زندگی ہے۔ اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے اور آج کے تعلیم یافتہ طبقے کو اس سے مطمئن کرنے کی آج بڑی ضرورت ہے۔ آج انسانی زندگی بے معنی اور بے مقصد اور محض خواہشات کے پیچھے حیوانوں کی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے، نہ اخلاق کا کوئی سوال ہے، اور ہر قسم کا ایکسپلائٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں، تفریق ہے، معاشی استحصال ہے، قومی خود غرضیاں ہیں، ریشیل پریجوڈیسز ہیں، دنیا تو ایک جہنم بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں اسلامک آئیڈیالوجی میں، اسلام کے نقطہ نظر میں، اسلام کے نظریے اور عمل کے ذریعے سے ایک طرف انفرادی طور پر انسانی زندگی کیسے بامقصد بن سکتی ہے، اطمینان دلا سکتی ہے، دل کو چین اور سکون نصیب ہو سکتا ہے، انسان اپنے صحیح مقام کو پہچان سکتا ہے، خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، پھر کوئی مانگتا دے کہ خدا کو کیوں کر۔ آج کمرشلائزیشن کا اور کموڈیفیکیشن کا اور میٹیریلزم کا اس طرح کا غلبہ ہے کہ اس میں خدا کو انسان مانے سے یا مانا بھی تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں مانتا۔ چنانچہ توحید کی دعوت، خدا کا تعارف، زندگی کے مقصد کا تعارف اور رسول اور کتاب کا تعارف آپ بڑے پیمانے پر کریں گے تو انسان انفرادی طور پر اپنے نجات اور پرسکون و اطمینان کی زندگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے کہا۔ ایک طرف یہ بات، تو دوسری طرف جو مسائل کا شکار انسان ہے اس میں اسلام کے اندر جو اس کا حل موجود ہے، اور بنیادی طور پر آج ایک گلوبل ولیج دنیا بنی ہوئی ہے، تو وحدت الہ، وحدت انسان، وحدت نظام کی جو برکت اسلام دے سکتا ہے، جو نعمت اسلام کے اندر ہے، اس کا صحیح تعارف کرانے کی، اس کو خود سمجھنے کی اور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہر فرد کو اٹینڈ کرنا چاہیے، اور ہمارے سماج کے ہر طبقے اور ہر جاتی اور ہر ذیلی طبقے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اس سے طرز عمل اختیار کرنے، دعوتی اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بٹ ہم اس وقت جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، یہاں جو غالب تہذیب ہے، جو غالب فکر ہے، جس کے تلوے ہمارے یہ لوگ بھی چاٹتے ہیں ہندوستان کے، اس تہذیب کو اور اس اوور ویلمنگ پریزنس کو اور اس کے اثرات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسلام کو اس پس منظر میں بھی، اس پیرائے میں بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلم معاشرہ
कैसा है, इससे बरादरान वतन ज़्यादा असर कबूल करते हैं इसके मुकाबले में कि आप क्या बात बोल रहे हैं, क्या प्रवचन दे रहे हैं। चुनाचे मुस्लिम माशरे को इस्लामी माशरा बनाना, एक अमली मिसाल इस्लाम की उसे बनाना, अखलाक और किरदार और इंसानियत का एक जीता जागता नमूना बनाना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बगैर, इस अमली शहादत के बगैर बरादरान वतन को हम इस्लाम के करीब नहीं कर सकते। चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फ़िरका परस्ती की जो अफरीत इस वक्त इस मुल्क में छाई हुई है और एक घनावनी शक्ल इख्तियार कर रही है, इसको महज एक सियासी मसला समझकर इलेक्शन के टाइम पर कुछ जोड़ तोड़ करना और इनको हराना चाहिए, इतनी हरकत और जिदोजहद, फिर बाद में इससे गफलत नहीं। असल बात यह है कि ये सियासी मसला से ज़्यादा एक समाजी मसला है। इस मुल्क के समाज को फाड़ने और बिखेरने वाला एक अंसुर है। चुनाचे इसकी सही पहचान खुद भी और फिर अहले मुल्क को कराने और बताने की ज़रूरत है। नफरतों का जवाब दोस्ती से देने की, बदी का जवाब नेकी से देने की, और जो आयात आगाज में तिलावत की गई इसाक साहब के जरिए, वला तस्तविल हसनतु वला सय्य्या, ये बात, ये किरदार, बुराई को और नफरत को नेकी से और दोस्ती से, मोहब्बतों से दूर करने की बात हवस ने कर दिया है। टुकड़े टुकड़े नुए इंसान को, मोहब्बत का बयां हो जा, क़ुव्वत की ज़ुबां हो जा, ये जो बात है इसको हमें अख्तियार करना चाहिए। हमको डेमोनाइज किया गया है, आप कम्युनिकेट कीजिए। आपके सिलसिले में गलत तारुफ हुआ है, डिसइंफॉर्मेशन है, तो आप सही इंफॉर्मेशन फैलाइए। माशरे में जैसा कि कहा गया, घुलने मिलने, अपना तारुफ कराने की ज़रूरत है। और आज जो तरक्की याफ्ता ज़राए हमें मैसर हैं, उन सबको इस्तेमाल करके हमें अपना सही तारुफ कराने की ज़रूरत है और फ़िरका परस्ती की असल शबीह उसको उजागर करने और पूरे मुल्क को साथ लेकर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। पांचवी बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि बरादरान वतन से हमारे ताल्लुकात, देखिए, वसी रवाबित को इख्तियार किए बगैर इनफरादी सतह पर, अफसोस की बात है कि तारीख का भी इसमें कुछ दखल है और यहाँ आज़ादी की जो जिद्दोजहद चली उसके नतीजे में मुस्लिम गैर मुस्लिम के दरमियान जो फ़र्क और दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ गई और तारीख के गलत ताबीर ने इसको जिस तरह और रासिख किया है, इसमें इनफरादी सतह पर हम वैसे भी इनसे मुलाकातें करते हैं, साथ काम करते हैं, साथ चलते फिरते हैं, बिजनेस करते हैं, मगर एक दायाना रुख से हमारे रवाबित को वसी करने की बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात, रवाबित को इस्तवार करने के साथ साथ बरादरान वतन के हुकूक की अदायगी, पड़ोसी के जो हुकूक हैं उसको आप अदा कीजिए। इस्लाम ने जिन पड़ोसियों के जो हुकूक, वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं है। आप एक अच्छे पड़ोसी बनिए अपने अखलाक से, अपने मरहमत और मवासात से, जैसा कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना के वबा के दौरान मुसलमानों ने अपनी सही तस्वीर को उजागर किया है। तो ये हुकूक की अदायगी पहले होना चाहिए। तीसरी बात, ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान के उसूल पर हर नेकी और अच्छाई और इंसाफ और हुकूक और हक की लड़ाई में आप यहाँ इस समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के साथ मिलने जुलने और साथ मिलकर जिद्दोजहद करने, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और डायलॉग को इनिशिएट करने और मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है कि हम अपना ना सही तारुफ करा सकते हैं और ना सही क़ुर्बत पैदा हो सकती है और न हमारे वक्ती मसाइल, माशरे के कॉमन इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, न वो हल हो सकते हैं। FAQs की बात, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात, गलत फहमियों के इजाले की बात आई। सही बात है, 25-30 सवाल होंगे, उनके सिलसिले में हमारी तैयारी अच्छी हो, भरपूर तैयारी हो। हम पढ़ने के आदी नहीं हैं, हम रिसर्च करने के आदी नहीं हैं, हम बस शुद्ध बुद्ध कुछ काम करके अपनी जगह मुतमईन हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों के सिलसिले में हमारे हर दाई को, हमारे जमात और तहरीक के हर फर्द को मालूमात उससे पहुँचना चाहिए और मालूम होना चाहिए और उसको इन सवालात का क्या जवाब दिया जा सकता है इसका भरपूर उसको मालिका होना चाहिए। अब ये सब काम आप करने के बाद रवाबित आप इस्तवार करें, हुकूक आप अदा करें, ताअवुनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान करें। और बहुत से माशरे में सब गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की बात है। इस तरह आप शनाख्त और पहचान बनाएं, अपनी हैसियत को, अपने मुकाम को, अपने वैल्यूज़ को भूल कर और पसे पुष्ट डाल कर नहीं, जैसा कि बाज़ लोग करते हैं, नहीं, अपनी सही शनाख्त के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ
ہم لوگوں کے ساتھ ملے جلیں اور اجتماعی جدوجہد میں شریک ہوں، غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کریں۔ ان سب کو کرنے کے بعد آپ اسلام کی بے لوث اور پرخلوص دعوت پوری دلسوزی اور تڑپ کے ساتھ آپ بات رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے راستے بھی کھلیں گے اور لوگ بھی آپ سے متاثر ہوں گے۔ دعوت کے سلسلے میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، مختصر اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انفرادی طور پر یہ کام جو ہونا چاہیے وہ بہت کم ہوتا ہے، اجتماعی کاموں کے ہم عادی بنتے جا رہے ہیں، عید ملن کر لیا، قرآن پروچن کر لیا، یا پھر کچھ اس طرح کے اجتماعی پروگرام کر لیا اور بس۔ اس کے لیے تو انفرادی طور پر کما حق ہو دعوت پہنچانے والی بات محمد فلی صاحب نے جو کہی، اس کو انجام دینے کے لیے انفرادی ذیل اور وہ سوز اور تڑپ اور کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ کے سامنے پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ دعوت کا کام ہمیں حکمت کے ساتھ، دیکھیے معاشرے میں ایک طبقہ ہوتا ہے انٹیلیجنشیا، انٹلیکچوئل مائنورٹی، اس کو آپ دلیل اور برہان اور حجت اس پر جب تک آپ قائم نہیں کریں گے اسلام اور باطل کے سلسلے میں، اس وقت تک آپ کی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ عوام کے ساتھ ہم موعظہ حسنہ کا، ان کے دلوں پر دستک دینے کا، ان کے جذبات کو متاثر کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ اور ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں جدال حسن، یہ تینوں راستے ہم کو اختیار کرنے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں دعوت کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہم اجتماعی پروگرام کرتے ہیں مگر فالو اپ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے دعوتی کام کو نتیجہ خیز نہیں بناتے ہیں، ہم اپنے کام کو ٹارگٹ اورینٹڈ نہیں بناتے ہیں، اور اسلام کی مذہبی دعوت تو شاید کسی درجے میں ہو جاتی ہو، مگر اس کی نظامی اور نظریاتی اور اصولی دعوت، وہ جس طرح کی تیاری چاہتی ہے وہ ہمارے پاس وہ تیاری بھی کم ہے اور پیشکش بھی آج کم ہوتی جا رہی ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دعوت کو محض ایک انفرادی کام مت سمجھیے۔ دعوت ایک ہمگیر جدوجہد کا نام ہے، یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں کام ہے، یہ فرد کو ایڈریس کرنے کی بات ہے، یہ سوسائٹی کو بھی ایڈریس کرنے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات بھی ہے، یہ نظام کی بات بھی ہے، یہ مسائل سے بھی بحث کرتی ہے، عقیدے سے بھی بحث کرتی ہے، اس میں افراد سازی بھی ہے، ماحول سازی بھی ہے، اس میں دعوت برائے دعوت نہیں بلکہ دعوت برائے خامت، یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی کے لیے اجتماعی جدوجہد کی، اسی کے لیے تحریک کو برپا کرنے کی، اسی کے لیے اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلو بھی دعوت کے سمگیر کام ہونے کے پہلو کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تحریک میں بہت سی صلاحیتوں کے لوگ جڑتے ہیں، ہر فرد کے لیے یہاں کام ہے۔ ایک محل کی تعمیر میں ایک میستری بھی لگتا ہے، ایک انجینئر بھی لگتا ہے، ایک عام مزدور بھی لگتا ہے۔ اسی طرح میں سے ہر فرد کو اپنے سطح کا کام انجام دینا چاہیے، تبھی چل کر یہ دعوت کا بڑا کام انجام پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس کورونا کے دور میں جبکہ انسان اپنے اوقات کو صحیح طور پر سمجھنے کا ایک اچھا موقع پیدا ہوا ہے، توحید کی، آخرت کی دعوت کو پہنچانے کا، خدمت ہی ہم کرتے نہ رہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا اور آپس میں اپنی ملت کی اصلاح کا کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سی دوسری حیثیتیں اختیار کر گئے، قرآنی حیثیت آپ اختیار کیجئے تو قرآن آپ کا راستہ روشن کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بھی ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔